الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه وإن الله لغني حميد. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، اور یہ شکر گزاری کا موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں نذرانِ شکر پیش کریں کہ اس نے ہم پر یہ نعمت فرمائی کہ ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کو ان ناموں سے یاد کر رہے ہیں جن ناموں کو اس نے خود پسند فرمایا، جن ناموں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اپنے مولا کو یاد کرو، اس کو پکارو، اس سے سوال کرو۔ ان اسماء الحسنى کو سمجھنے کے لیے، ان اسماء الحسنى کا مفہوم اپنے دل و دماغ میں راسخ کرنے کے لیے ہمارا یہ وقت کا فارغ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی توفیق ہے جو کم ہی بندوں کو ملتی ہے۔ مجھے اور آپ کو ملی، تو جتنا ہو سکے ہم شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا یہ دانائی ہے، یہ حکمت ہے، یہ سمجھداری ہے، یہ ذہانت ہے۔ اور اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک آیت پیش کی گئی، سورہ لقمان کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ حِکْمَةً، ہم نے لقمان کو بڑا وزڈم دیا تھا، دانائی دی تھی، سمجھ عطا کی تھی۔ حضرت لقمان اکثر مفسرین اور مورخین کی رائے میں وہ نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بہت برگزیدہ بندے تھے، مقبول بندے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبتیں ملی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام سے علم حاصل کیا تھا، اور اس سے بڑھ کر اور کیا خوبی ہو سکتی ہے، آپ اندازہ کیجیے کہ کسی نبی کی شاگردی مل جائے۔ لیکن خاندانی طور پر وہ سیاہ حبشی تھے، بلکہ زمانے کے رواج کے اعتبار سے وہ غلام تھے، ان کو آقا نے آزاد کر دیا تھا ان کی سمجھ بوجھ دیکھ کر۔ لہذا وہ داعیانہ مزاج کے تھے، عالمانہ مزاج کے تھے، اپنے وقت ایک ایسے اسکالر تھے کہ جن کے پاس نالج کا، علم کا بڑا ذخیرہ تھا، اور وہ اس سے لوگوں کو سمجھایا کرتے تھے، نصیحت کیا کرتے تھے۔ ان کی جو نصیحت ان کے اپنے بیٹے کے سلسلے میں وہ اتنی جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں محفوظ فرما دیا۔ وہ حمزہ کے لیے نمونہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جو بہترین تحفہ دے سکتے ہیں وہ حضرت لقمان کی دعوت، تربیت، نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، توحید کی دعوت، عبادتوں کی دعوت، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے کی نصیحت،
یہ ساری چیزیں آپ سورہ لقمان میں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو دانائی دی تھی، دین کا فہم دیا تھا، معرفت خداوندی عطا کی تھی، ان کی سمجھ بہت اعلیٰ سمجھ تھی۔ جتنا انسان سمجھدار ہوتا ہے اتنا فیوچر پہ وہ غور کرتا ہے، اور جتنا فیوچر پر آگے غور کرے گا اتنا وہ سمجھدار ہوتا ہے۔ ایک سیدھا سادہ آدمی کل صبح مجھے کیا ناشتہ کرنا ہے اتنا ہی سوچتا ہے، لیکن اسے کہیں زیادہ سمجھدار ہو تو وہ یہ سوچتا ہے کہ آئندہ سال مجھے کیا کرنا ہے، اس سے بھی زیادہ سمجھدار ہے تو نیکسٹ جنریشن کو کیا کرنا ہے، اور سب سے زیادہ سمجھدار لاقب فاقد وہ شخص ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ ہے حکمت، دانائی۔ اصل جو میرا اور آپ کا فیوچر ہے، اس فیوچر کو، اس مستقبل کو سمجھنا۔ حضرت لقمان کو یہ وافر مقدار میں نعمت ملی ہوئی تھی، اور اس نعمت کا نتیجہ کیا تھا، رزلٹ فرمان کہ انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرنا، شکر گزاری، بندگی، اعتراف، مان لینا۔ کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ خود اس کو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی شکر گزاری سے کہیں بلند و برتر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، یہی وہ صفت ہے جس پر ہم کو آج گفتگو کرنی ہے۔ الحمدللہ، جیسے کہ میں نے ابھی آغاز میں یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی کہ یہ شکر گزاری کا موقع ہے کہ آج ہم 55 نمبر کی نشست کر رہے ہیں، قریب قریب 70 اللہ تعالیٰ کے ناموں کا احاطہ ہو چکا ہے، اور دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ یہ 99 کا فگر بھی پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا موقع عنایت فرمایا، اور انہی نشستوں میں آج جو نشست ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ صفت غنی پر۔ یہ لفظ غنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے 18 مقامات پر آیا ہے، 18 مقامات پر۔ ان 18 مقامات میں آپ دیکھیں گے کہ 10 آیتیں ایسی ہیں جس میں الغنی الحمید، حمید ساتھ آیا ہے۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ اسی کی وضاحت میں آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر ہماری جو اردو زبان ہے اس میں غنی، اغنیاء، امیر لوگوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن عربی کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے، سینسیٹیو ہے، اور بہت ہی زیادہ یہ سمجھ لیجیے کہ جامع ہے، پھیلا ہوا ہے، کمپریہنسو ہے۔ غنیوں کہتے ہیں عربی میں ایسی ذات جس کو دوسروں کی کوئی ضرورت پیش نہ آئے، جس کو دوسرے کی کوئی ضرورت پیش نہ ہے، کسی بھی کام میں وہ دوسرے کا محتاج نہ ہو۔ یہ غنی ہونا یہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، چاہے وہ انبیاء اور رسول کیوں نہ ہو، جو روحانیت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتے ہیں، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہ کیوں نہ ہو، جن کے قدموں میں دولت حکومت ہوتی ہے، سب کہیں نہ کہیں محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو فوراً 10 مقامات پر حمیدن کا لفظ ارشاد فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اگر میں یہ سوچ کر کہ اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے میں اس کی عبادت نہ کروں، اس کی حمد و ثنا نہ کروں، اس کا شکر نہ ادا لاؤں، اس کے دربار میں رکوع و سجود نہ کروں، تو اس کی نام میں، اس کی صفت میں، اس کی کوالٹی میں، اس کے مقام میں کوئی کمی آئے گی۔ فرمایا حمید کو قابل تعریف ہے تو کرو نہ کرو، تم عبادت کرو نہ کرو، وہ بہر صورت قابل تعریف ہے۔ حمید، حمد اسی کے لیے، تعریف اسی کے لیے،
جس کو آپ کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، یہ حمد یہ طے ہے کہ تم کرو گے تمہاری خوش قسمتی، اگر تم نہیں کرو گے تو کروڑوں فرشتے ہیں جو اس کی حمد کر رہے ہیں، جو سب کہنا کہ حمد ربہم، فرمایا کہ فرشتوں کا عمل یہ ہے کہ عرش رحمان کو گھیرے ہوئے تسبیح بیان کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں، تعریف کرتے چلے جا رہے ہیں، صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں، لائن سے کھڑے ہوئے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، اس کی توصیف میں، اس کے مقام میں نعوذ باللہ کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں ابھی جو سورہ لقمان کی آیت کا حوالہ دیا گیا، اور بھی دو مقامات ہیں جہاں پر یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دیکھو بندوں میرا شکر ادا کرو، اعتراف کرو، یہ نعمتیں میری طرف سے ہے، زندگی میری طرف سے ہے، غذا میری طرف سے ہے، فضا میری طرف سے ہے، ہوا میری طرف سے، پانی میری طرف سے ہے، شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرو گے تو شکر گزار بندے کرو گے تو تم کو فائدہ ہوگا، لیکن اگر شکر ادا نہیں کرو گے تو میرا نقصان نہیں ہوگا، میں تمہارے شکر کا محتاج نہیں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کمال درجے کے غنا میں ہے، بے نیازی میں ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کا شکر ادا کرے، کوئی اس کی عبادت کرے، کوئی اس کی تعریف کرے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوری کی پوری دنیا اعلیٰ ترین متقی ہو جائے، تقوی کا جو اونچا معیار ہے اس اونچے معیار پر پوری انسانیت پہنچ جائے تو اللہ کے خزانے میں اضافہ نہیں، فرمایا پوری کی پوری مخلوق نافرمان ہو جائے، باقی ہو جائے، گناہگار ہو جائے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ یہ معاملہ تمہارا ہے، اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے، ضرورت مخلوق کو ہے، بندوں کو ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ومن جاہد، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کسی نے کوشش کی تو ومن یجاہد لنفسہ، تو اس نے اپنے لیے کوشش کی، اس کو فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کو ان اللہ هو الغنی الحمید، وہ تو پھر بے نیاز ہے، سرد صفات ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ لہذا ایک چیز تو یہ ہے دیکھیے کہ ہماری عبادتوں کی، ہماری شکر گزاری کی، ہماری ایمانداری کی، ہماری دیانت کی، کسی بھی چیز کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ ضرورت ہم کو ہے، کامیابی ہماری ہے، فائدہ ہم کو ملنے والا ہے۔ یہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا جو کمال درجے کا غنا ہے، بے نیاز ہے، غنا کے معنی اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پھر دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ لوگ طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا، کسی نے بتوں کو شریک کر دیا، کفریات ہے کہ لوگ پکڑ رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اتنا غنی ہے، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پورا عالم کافر ہو جائے اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں ہوگا، وہ غنی بے نیاز ہے، اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتا، کوئی چیز میں نقصان پہنچا سکتی، وہ ضرورت مند نہیں، کسی کی کوئی بھی چیز کا وہ نیڈی نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ لہذا اس کا غنا یہ ہے، کمال یہ ہے، اس کے کمال کی بے نیازی یہ ہے کہ ساری دنیا اگر نافرمان ہو کر باغی ہو جائے، کفر کرنے لگے، ناشکری کرنے لگے، کبھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سب مل کے عبادت کرے، کوئی فائدہ نہیں اس کو، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے سب نافرمان ہو جائے اس کو کوئی نقصان نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا بے نیاز ہے، ایسا بے نیاز ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو نہ کرو اس کو کوئی نقصان نہیں۔ وَأَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا تُغْمِضُوا فِيهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ خرچ کرو، تمہاری ضرورت ہے، انسانوں کو کامیابی ملے گی،
لیکن اگر خرچ نہیں کرو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو نقصان نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے شرط، اس کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت تمہاری ہی ہے۔ لہٰذا فرمایا کہ دیکھو جتنے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ بیان کی گئی ہے، اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے آمادہ کیا کہ راہ خدا میں انفاق کیا کرو، خرچ کیا کرو، اور جہاں جہاں فضیلت بتائی گئی ہے صدقات کی، خیرات کی، تو تمہارے ذہن میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی تجوری میں اضافہ ہوگا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کی تجوری میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ کیوں؟ آگے ارشاد فرمایا کہ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اس کی تجوری میں تو سینکڑوں سورج پڑے ہوئے ہیں، اس کے خزانے میں تو کروڑ ستارے پڑے ہوئے ہیں، ان ستاروں میں، ان سیاروں میں اور ان سورجوں کے درمیان تمہاری دنیا تو بہت چھوٹی ہے، اتنی چھوٹی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صحرا میں، اب کون سا صحرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ڈیزرٹ تھا، جو صحرا تھا، وہ سعودیہ کا عرب الخالی، راجستان کا تھوڑی صحرا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا پاکستان کے سندھ کا تھوڑی صحرا تھا 200-300 کلومیٹر والا، اور وہ خالی جیسا صحرا تھا جو تقریباً 1000 کلومیٹر کے احاطے پر مشتمل ہے، جس کے بیچوں بیچ آج تک کوئی انسان نہیں جا سکا، پوری ترقیات کے باوجود۔ اتنا خطرناک ڈیزرٹ ہے، اتنا بڑا صحرا ہے عرب الخالی، جو بیچ سعودیہ میں چاروں طرف آبادی ہے، بیچ میں نہیں رہتا ہے کوئی بھی۔ وہ صحرا کی مثال دیتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ پوری کائنات اگر اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اس کے خزانے میں، اس کی تجوری میں ڈال دی جائے تو ایسا جیسے صحرا میں آپ نے 1 روپے کا سکہ ڈالا ہو، کس کونے میں جائے گا آپ سوچئے۔ جس صحرا کو بڑے بڑے ہیلی کاپٹروں کو صحرا نے نگل لیا، کھا لیا، وجود نہیں ملا، پھر دوبارہ اثر نہیں ملا، کہاں گئے وہ، ایسے غائب ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں آندھی چلتی ہے تو جغرافیہ چینج ہو جاتا ہے، جہاں بڑا تھا وہاں پہاڑ بن جاتا ہے، جہاں پہاڑ تھا وہاں پہ نشے ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی سچویشن تبدیل ہوتی رہتی ہے کہ پھر اس کے بعد سے بڑی بڑی سواریاں نظر نہیں آتی، اور پھر معذور ہو جاتا ہے انسان، مجبور ہو جاتا ہے گم ہونے کا اور ختم ہو جانے کا اعلان کر دیتا ہے۔ تو ایسے صحرا میں اگر آپ 1 روپے کا سکہ ڈالتے ہیں تو اس کے بعد آپ بڑی دوربین لگانے آپ کو نظر آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں ارشاد فرمایا لوگوں کو سماوات، زمین، آسمان، کائنات، ستارے، سیارے، آپ کا سولار سسٹم، آپ کی گلیکسی، پھر اس کے بعد ریگولسٹر، جتنی یہ پوری کائنات ہے یہ سب اس کے خزانے میں ہے۔ اس کے خزانے میں جب اتنا سب کچھ ہے تو تم کیا کمی کر لو گے؟ ذرا سوچو، تم کیا کمی کر لو گے؟ اور اگر تم صدقات دیتے ہو تو کیا اضافہ کر لو گے؟ تو صدقہ بھی تو کوئی ایسی تجوری بنا کر نہیں رکھی گئی ہے نا جو اللہ تعالیٰ کے نام پہ ڈال کر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ صدقہ تو ہم دیتے ہیں کسی دوسرے انسان کے ہاتھ میں، وہ کھانا خریدتا ہے، وہ دوا خریدتا ہے، وہ لباس خریدتا ہے، وہ استعمال کر دیتا ہے، دیکھو بندوں ہی کے درمیان خرچ ہونے والی چیز ہے۔ لہٰذا فرمایا دیکھو اس حقیقت کو سمجھو کہ جو کچھ تم کو خرچ کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے وہ انفاق، اس سے اللہ کی ذات کو فائدہ نہیں، تمہاری ذات کو فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ زمین آسمان کا مالک ہے، کل کائنات کا مالک ہے، کل یونیورس کا مالک ہے، جس کا وہ مالک ہے، اس کے خزانے میں تم کیا اضافہ کر لو گے؟ سب کچھ خرچ کر لو تب بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اضافہ نہیں، کچھ نہ خرچ کرو، ایک رتی نہ دو، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، لیکن تمہارے نام اعمال میں بڑی کمی ہو جائے گی۔ لہٰذا جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو اللہ کے اوپر احسان نہ جتلاؤ اور شرط کرو، اور یہ نہ سمجھو میں ٹوٹی پھوٹی گندی سڑی چیز دے کر بہت بڑا احسان کر رہا ہوں، بہت بڑا میں دریا دلی کا مظاہرہ کر رہا ہوں۔ نہیں، شرط فرمایا کبھی ایسی چیز نہ کرو کہ جو ناپسندیدہ چیز ہو، ناکارہ چیز ہو، جس کو تم خود پسند نہیں کرتے ہو، وہ اللہ کے نام پر دینے کی کوشش نہ کرو۔ یا اگر کو کرو گے تو خود اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تم خود اپنے نام اعمال میں گندی سڑی ہوئی چیزوں کی لسٹ بنا لو گے، میدان حشر میں پریشان ہو جاؤ گے۔
لہذا انسان جو کچھ خرچ کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، وہ بے نیاز ہے، ہمیشہ اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، لوگوں کے خرچے کی ضرورت نہیں، لوگوں کی عبادت کی ضرورت نہیں، لوگوں کے ایمان کی ضرورت نہیں، مخلوق کی ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لیکن مخلوق بہت مجبور ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاں الغنی الحمید ارشاد فرمایا، الغنی الحکیم ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ واللہ هو الغنی ذو الرحمہ، بڑا بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں، لیکن مہربان ہے، وہ رحم کرتا ہے، شفقت فرماتا ہے، اور اس کے رحمان ہونے کی وجہ سے وہ تم کو ساری چیزیں عطا کر رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، وہ مومنوں کو بھی دے رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ وہ خیر کا معاملہ کر رہا ہے، کہ ذو الرحمہ، اس کے پاس رحمت ہے، رحمت کے خزانے ہیں، وہ شفقت فرماتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جہاں غنیون کی ان صفات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، سیلف سفیشینٹ ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، میں یہ ایک چیز اور ارشاد فرمائی، ایک چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرمائی، اور وہ ہے اغنا، اس میں الف کو ایڈ کیجئے، اس کو عربی نام کہتے ہیں باب افعال، اس کے معنی ہو جاتے ہیں وہ تم کو غنی کرنے پر بھی قادر ہے، اسی لیے غنیوں کے ساتھ مغنی بھی اللہ کی صفت ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا عبد المغنی، مغنی غنی کرنے والا، مغنی انسان کو انسان کی حالت تبدیل کر کر پریشانیوں سے، تندرستی سے، مصیبتوں سے نجات دلا کر تمنگر کرنے والا، خوشحال بنا دینے والا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ النجم میں ارشاد فرمایا ہوا اضحک و ابکا، اسی کا کرم ہے کہ ہنسنے کا موقع ملتا ہے، اگر وہ ہنسی کے مواقع چھین لے، خوشیوں کے مواقع چھین لے تو انسان تڑپ کر رہ جائے، اس کے ہونوں پر مسکراہٹ نہ آئے، وہ ہے جو بہت ساری اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں جس کو ہم سمجھتے ہی نہیں، ان نعمتوں میں ایک نعمت ہے تو ہم بھول جاتے ہیں نا، دھیرے 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 دھیرے، یاد رکھیے بھولنا بہت بڑی نعمت ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھے ہوں گے کہ کسی عزیز کی وفات پر، ماں ہے بیٹے کی وفات پر، باپ ہے بیٹے کی وفات پر، کبھی کبھی والدین کی وفات پر، ماں کی وفات پر اولاد اس قدر شوق ہو جاتے ہیں، صدمے میں آ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے اب زندگی میں کبھی خوش نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہفتے کے بعد دیکھیے وہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، حالات پہ نارمل ہوتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ صدمے کو بھلا دیتا ہے، اور الحقا وہی ہے جو تم کو ہنسی نصیب کرتا ہے، مسکراہٹ دیتا ہے، دل تمہارا مطمئن۔ اگر یہ کیفیت چھین لی جائے، فراموشی کی کیفیت، بھولنے کی کیفیت، صدمہ ہمیشہ زندگی بھر تازہ ہے، تو انسان کیسے گھل گھل کے مرنے کا تصور کیجیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہے، یہ نعمت بھی ہے اس کی۔ وہ اب کا وہی ہوتا ہے، پریشان کر دے کر وہ مصیبت میں پھنسا دے تو اچھے اچھے 30 بار آپ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ٹوٹ جاتا ہے، وہ بگڑ جاتا ہے، گھٹنے ٹیک دیتا ہے، رو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر وہ پھر اس سے فریاد اور اس کی مدد طلب کرتا ہے، چاہے وہ اپنے وقت کا فرعون کیوں نہ ہو، وہ قادر ہے اس بات پر کہ کسی کو رلانے پر آ جائے تو رلا کے چھوڑے گا۔ بہت سیلف کنٹرول والے، اپنے آپ پر قابو رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزمائش کی ایسی کھڑی سے ان کو گزارتا ہے تو رو پڑتے ہیں، ہچکیاں ان کی بن جاتی ہے، وَالَّذِي أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور سی جامع آیت ہے، وہی ہے جو تم کو غنی بناتا ہے، عطا کرتا ہے، وہ مغنی ہے۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے، عربی زبان بالکل میتھمیٹکس ہے، تو اس میں یہ سمجھ لیجیے، اس میں فاعل ہوتا ہے، اس میں مفعول ہوتا ہے، اس میں آلہ ہوتا ہے، اس میں زمان، اس میں مکان، اس میں مبالغہ، ایک لائن لگی ہوئی ہے، تو ایک آپ کے پاس روٹ ورڈ ہے تو سینکڑوں لفظ بنتے چلے جاتے ہیں، تو غنیوں سے اغنا بنا اور اغنا سے مغنی بنا، جو آپ کو عطا کرتا ہے، بے نیاز کرتا ہے، دیتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جو اغنا ان کو غنی کر دیتا ہے،
बंदों के लिए गनी के लफ्ज के बजाय अहादीस में एक दूसरा लफ्ज है, वो मैं अभी आपके सामने रखूंगा। वो अपना, और अपना के माने ये कि वो तुमको साहिब जायदाद बना देता है। शुरू में आप इंसान की जिंदगी को देखिए, स्ट्रगल ही स्ट्रगल, कुछ नहीं होता। कभी कभी बात नौकरी होते, शहर में नए नए आते हैं और मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं और फिर उरूज पे पहुंचते हैं, पीक पे पहुंचते हैं। और इस दुनिया से जब रुखसत होते हैं तो उनकी बड़ी जायदादें होती हैं, कोठियां होती हैं, बैंक बैलेंस होता है, कारें होती हैं। ये किसने अदा किया? वही है अपना अपना अना के माने होते हैं जायदाद के, साहिब जायदाद करा देता है, दौलत की रेंटें दे देता है। और फिर अल्लाह ताला ने यही अगना का लफ्ज अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किया। इरशाद फरमाया कि ववजदका ज़ालिमन फहदा ववजदका आइलन फअगना। रसूल आप जरूरतमंद थे, आइलन मोहताज थे, आपके पास तंगदस्ती थी, पैसे नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आंखें खोली, दो ही चीजें आपको विरासत में मिली थी, दो ही चीजें, एक ऊँटनी और एक बांदी, दो चीजें थी जो आपके वालिद माजिद ने विरासत में छोड़ी थी। फिर उसके बाद से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 22 साल के हुए तो और मक्के मुकर्रमा में अहद था, था, उस ऊँटनी को बेच दिया था, ज़िबा कर दिया था, क्या हुआ था पता नहीं, सारी चीजें खत्म हो गई थी। आपके दादा भी वफात पा चुके थे, आपके चाचा थे अबू तालिब, कसीरुल हयात थे, उनके खुद कई बच्चे थे और तिजारत के काफिले आ नहीं रहे हैं, आमदनी हो नहीं रही है। इतनी परेशानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा से कहते हैं कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं तिजारत करूंगा। कहा बेटे माल कहाँ है, पैसे कहाँ है, क्या चीज लेकर जाओगे, खाली हाथ थोड़ी ला सकता था उस जमाने में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मुझे इत्तला मिली कि खदीजा के पास जो बाद में उम्मुल मोमिनीन बनी, उनके पास माल और दौलत है और वो तलाश कर रही है किसी ऐसे वर्किंग हैंड को, दयानतदार नौजवान को जो उनका माल लेकर जाए, तिजारत कर आए। अबू तालिब नहीं चाहते थे, वो डरते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं डाकू ईसा ना पहुंचा दे, कहीं जंग में कुछ नुकसान ना पहुंच जाए। लेकिन उन्होंने हालात की तंगी को देखकर कहा कि ठीक है बेटे, अगर तुम सलाह है तुम जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 22 साल की उम्र में तिजारत के लिए निकलते हैं, तिजारत कर आते हैं। फिर उसके बाद उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके अखलाक से, आपकी दयानतदारी से, आपकी कामयाब तिजारत से मुतासिर होकर रिश्ता पेश करती है और उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह होने के बाद दौलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम छूने लगती है। फ़अग़ना, हमने गनी कर दिया, चारों तरफ से अब कामयाबी, हर किस्म की दौलत, ऊंट है तो सैकड़ों, गुलाम है, हर किस्म की चीज है, हर किस्म की राहत है। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना अता किया कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की जरूरत नहीं पेश आई कि किसी की जानिब आंख उठाकर देखें। ऐसे लोग किसरा आपके सामने एज थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर रश नहीं किया, अल्लाह ताला ने इस पर से गुजारा। हाँ, ये अलग बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मिजाज था, वो मिजाज जो है वो बहरहाल उसका 1% क्या मैं समझता हूँ पॉइंट्स में भी कुछ मिल जाए तो हम लोग कहाँ के कहाँ पहुंच जाए। उस मिजाज की अक्कासी करने वाली हदीस ये है कि आप फरमाया करते थे, अगर मुझे ओहद के पहाड़ के बराबर सोना मिल जाए, पहाड़ और जबल ओहद जिन्होंने मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत की उन्होंने देखा होगा कितना ऊंचा पहाड़ है, फरमाया कि ओहद के बराबर सोना मिल जाए तो मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि 3 दिन गुजरे और मेरे पास उसमें से सोना कुछ बचा रह जाए। खर्च ये था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज था। तवज्जुही तो खूब थी, अल्लाह ने अदा खूब किया था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकते नहीं थे ना।
اپنے لیے نہیں روکتے تھے، خرچ کرتے تھے. اور یہ شان نبوت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ شان سخاوت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، عائل کہتے ہیں ڈپینڈی ہو جانا، ضرورت مند ہونا. دوسرے مقام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ضرورت محسوس کر رہے ہو، محتاجی محسوس کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو. سوف یؤتیکم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تم کو بے نیاز کر دے گا. اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ تم کو بے نیاز کر دے گا. طلاق کے موقع پہ بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ جھگڑا ہو رہا ہے اور طلاق دینے کے سلسلے میں تردد یہی ہے کہ طلاق کے بعد پیسوں کی بڑی کمی ہو جائے گی. خاتون یہ ڈر رہی ہیں کہ ان کو خرچہ نہیں ملے گا، شوہر یہ ڈر رہا ہے کہ خاتون کے نام گھر تھا اور گھر میں رہتا تھا نکال دیا جائے گا. اگر حقیقی سبب ہے طلاق کی نوبت آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، تو آگے بڑھ جاؤ. اللہ تعالیٰ تم کو بے نیاز کرے گا، عطا کرے گا، دے گا تم کو، وہ غنی کر دے گا. افریقہ میں جو سسٹم ہے نا کہ طلاق کے بعد 50% شوہر کا 50% بیوی کا، چاہے کوئی آمدنی اہلیہ کیوں، 50% وہ بنگال کو بیٹھے بٹھائے مل جائے گا. چاہے کوئی آمدنی شوہر کی ہو، 50% خاتون کو دے دیا جائے گا. لیکن امریکن بھی تو بیوقوف نہیں ہوتے نا، جب ان کو طلاق دینا ہوتا ہے تو 1 سال پہلے سے بینک بیلنس میں خالی کر دیتے ہیں، دوسرے دوستوں کے پاس جمع کر دیتے ہیں، ایڈوکیٹ کے پاس کروا دیتے ہیں، گھر بھی بیچ دیتے ہیں، دوسروں کے نام کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر طلاق دیتے ہیں. تو بھی خالی ہاتھ، میں بھی خالی ہاتھ. تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بیوقوفی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمایا اس موقع پر کہ دیکھو طلاق بالکل ناپسندیدہ چیز ہے. اور بدل حلال عند اللہ کی طلاق، جن حلال چیزوں کو، جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ان میں سب سے ناپسندیدہ ترین عمل طلاق کا عمل ہے. مجبوری، ایک سرجری ہے تو کرنا ہے، نقصان پہنچتا ہے، باڈی کو تکلیف ہوتی ہے، نہ کرو، بہت مجبوری ہو گئی تو فرمایا طلاق دیتے وقت خوب اہلیہ کو تحفے دو، پیسے دو، گفٹ دو، کپڑے دو، جیسا ہو سکتا دو. یہ نہ جاؤ میں خالی ہاتھوں جاؤں گا، فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو عطا کرے گا. اللہ کے پاس بڑی وسعتیں ہیں، بہت خزانے ہیں. لہذا یہ جو اسلام کا نظام ہے نا، ہر موقع پہ خرچ کر دو. طلاق کے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ گفٹ دینا چاہیے، تحفے دینا چاہیے، ایک دوسرے کا دل رکھنا چاہیے. مجبوری کی وجہ سے علیحدہ ہو رہے ہو تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ گالی گلوچ کے ساتھ آستین چڑھا کر چھوٹ اڑا کر طلاق ہو، نہیں. اور شرافت کے ساتھ طلاق ہو، تحفے دیے جائے، گفٹ دیے جائے. اللہ تعالیٰ تم کو بے نیاز کرے گا، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. جو یاد رکھیے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور میں اس پہ عمل کر رہا ہوں. کزن سے رشتے دار بدتمیزی کرتے ہیں، حقوق ادا نہیں کرتے، مذاق اڑاتے، لیکن ایک آدمی ہے جو ان کا حق پورا ادا کر رہا ہے. یہ کہیں کہ میرا مولا کا حکم ہے، مجھے اس سے کچھ نہیں لینا، مجھے لینا ہے اللہ تعالیٰ سے. پڑوسی ہے، بدتمیزی کرتے ہیں، گیٹ کے سامنے کچرا ڈالتے ہیں، لیکن ایک شریف آدمی ہے جو یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پڑوسیوں کا حق ہے، اس نے کہا پڑوسیوں کے ساتھ اس میں سلوک کرو. لہٰذا میں خوشی کے موقع پہ کچھ نہ کچھ تحفہ بھیجوں گا، وہ پریشان ہوں گے تو میں کچھ نہ کچھ خیال کروں گا. یہ جذبے کے ساتھ جب جب بندہ خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا بڑا بدل دیتا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام دیتا ہے دنیا میں، کوئی تصور نہیں کر سکتا. یہ بے شمار مثالیں ہیں اس کی، بے شمار مثالیں ہیں تاریخ پہ. اور آپ تجربہ کر کے دیکھیے انشاءاللہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پورے ہوں گے. اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، وہ غنی ہے اور غنی کرنے پر قادر ہے. بار بار اس نے کہا کہ اغنا و اغنا، وہ تم کو غنی بھی کر سکتا ہے، صاحب جائیداد بھی بنا سکتا ہے، بنگلہ عطا کر سکتا ہے، کاریں عطا کر سکتا ہے، جائیداد دے سکتا ہے.
दौलत दे सकता है, गैब के खजाने से वो चीजें अता कर सकता है। बस जज्बा क्या होना चाहिए, नियत ये कि मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह का हुक्म है, नहीं भी चाहा है मुझे, मोहम्मद नबी जी कहते हैं सवादे मुझे ये लोग, लेकिन मैं इसलिए दूंगा ये अल्लाह का हुक्म है। यहाँ पे इम्तिहान होता है, हमारा आलम ये होता है, और ये इंसान की नफ्सियात है, इंसान की कमजोरी है, ये तो बदतमीजी करते हैं, सताते हैं, परेशान करते हैं, उनसे हाथ मोड़ देते हैं, दूर हो जाते हैं। मैं इनको देता हूँ, मैं इनके साथ खैरखाही करता हूँ, और ये है कि बदतमीजी करते हैं, और ये है कि हमेशा परेशान करते रहते हैं। ये हाथ से रोकने की कैफियत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर बहतान लगाने वालों ने, मुनाफिकीन ने बहतान लगाई, तो अबू मिस्ताह नामी एक आपके रिश्तेदार भी उसमें शरीक हो गए। अरे ये भी एक नफ्सियात है। देखिए, आप जिनके साथ अच्छा सलूक करते हैं, खबरगिरी करते हो, जिनका ख्याल रखते हो, मदद करते रहते हो, बीमारी के मौके पे, इम्तिहान के मौके पे, शादी के मौके पे, वो अजीब नफ्सियात है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते थे, जिन पर तुमने एहसान किया उससे लो, वो नुकसान पहुंचाता है कहीं ना कहीं। ये अजीब नफ्सियात है, जो जिन पर आप एहसान करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं आपको कमतर करने की कोशिश करेंगे, पीड़ लगाएंगे। ये कि बहुत शरीफ इंसान हो, अच्छे हो, अल्लाह वाले हो, माशाअल्लाह, वो हमेशा एहसान मानते। अब इस तरह ने क्या किया, थोड़ा सा हिस्सा दे दिया उसको, नहीं लेना चाहिए था, मामला बहुत संगीन था। जैसे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का पर्सनल मामला नहीं था ना, ये तो खानदान नबूवत का मसला है, ये खानदान नबूवत का मसला है। तो सोचिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सिलसिले में तुम बदनामी में हिस्सा लेते हो, इससे बड़ी की क्या जरूरत हो सकता है? सोचिए, अहलुल्लाह को सताने से रोका गया, रसूलुल्लाह को सताया मुमकिन है? ईमान से बोलना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला ने माफ फरमाया। तो जब कुरान पाक में सूरह नूर की आयतें नाज़िल हो गई, ये जो गलत प्रोपेगेंडा किया गया मुसलमानों, इसको तुम शर्म ना समझो, तुम्हारे हक में खैर है, मालूम हो जाए कौन कौन मुनाफिकीन को निकालो, अलग करो। और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सिलसिले में बारात की आयतें आ गई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि जो मिस्ताह को मैं मंथली सपोर्ट करता था, वजीफा देता था, कुछ रकम गुर्बत की वजह से देता था, आप नहीं दूंगा। क्यों? पर्सनल बदला लेना नहीं है, इन्होंने नबी के खानदान पे नाम रखा, सजा मिलनी चाहिए। और सजा भी क्या? जो मैं मदद करता था, मदद में रोक दूंगा, नहीं दूंगा। तो अल्लाह ताला ने इसकी भी नोटिस ली, और ये इरशाद फरमाया, तुममें से जो लोग अहले खैर हैं और खैर का काम करते थे, वो जिंदगी के खैर से आपको न रोके। अल्लाह तुमको क्या अल्लाह से अजर लेने की उम्मीद नहीं है? बंदों से क्या मामला? तो हज़रत अबू बकर ने कहा, मुझे अल्लाह से अजर लेने की उम्मीद है, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमाए, फिर दोबारा जारी कर दो इनका वज़ीफा, दोबारा मदद इनकी जारी कर दो, इनकी मदद रोको मत। ये अल्लाह से लेने का जो ईमान होना चाहिए, ये जो अकीदा है, ये जो मोटिवेट है, मुहारिक है, ये अगर हमारे अंदर पैदा हो गया तो हम इंशाअल्लाह नेकी से रुकेंगे नहीं। लिहाजा अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है कि वो अल्लाह ताला जो बेनियाज है, वो तुमको बेनियाज कर सकता है, वो तुमको अता कर सकता है। अल्लाह के काम पे तुम अमल करो। और मैं हमेशा ये अर्ज करता हूँ कि जो अस्माए हुस्ना है, ये अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नाम है। ये नामों का असर हमारी अपनी अमली जिंदगी पर पड़ना चाहिए। सिर्फ हम फिक्री तौर पर समझ लें थ्योरी, अल्लाह के नाम के माने ये है, कुरान पाक में इतनी मर्तबा आया है, इसका मफ़हूम ये है, इसका मतलब नहीं। इस्लाम ये नहीं चाहता। इस्लाम ये चाहता आपके अमल में दाखिल हो जाए चीज। अगर वो रहमान है तो तुम्हारे अंदर शफ़क़त हो, अगर वो गफ़्फ़ार है तो तुम माफ करने वाले बनो, अगर वो रज़्ज़ाक़ है तो इरशाद फरमाया तुम खाना खिलाने वाले बनो। है कि नहीं? कुरान मजीद में ताकीद है, हदीस में ताकीद है। ऐसे ही जब अल्लाह ताला गनी है तो फिर हमको भी गनी होना चाहिए, सही मानों में
لیکن علماء نے لکھا کہ بندوں کے سلسلے میں لفظ نبی مت استعمال کرو، کیونکہ دعویٰ ہو جائے گا نا میں کسی کا ضرورت مند نہیں ہوں، اور بندہ بندہ ہے، بندگی چاہیے اس کو، تو دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے لٹریچر میں جو لفظ آیا ہے وہ قناعت کا ہے۔ قناعت کے معنی یہ کہ اپنا ہاتھ دوسروں کے آگے نہ پھیلانا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر راضی ہونا چاہیے۔ لاکھ دینے کا ایک دینا ہے، دلے پہ منہ دعا دیا تو نے۔ بعض لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع بیان فرمایا اس سلسلے میں، فرمایا لَيْسَ الْغِنَى بِكَثْرَةِ الْأَعْوَاءِ إِنَّمَا الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ۔ فرمایا دیکھو یہ قناعت، یہ کسی کا ضرورت مند نہ ہونا، بے نیازی کی صفت، یہ عفت پاک دامنی، یہ کثرت سامان سے نہیں حاصل ہوتی۔ فرمایا بڑی جائیدادیں ہو، سامان ہو، بینک بیلنس ہو، لیکن دل میں اگر لالچ ہے، ہاتھ پھیلانے کی عادت ہے تو انسان ہاتھ پھیلانا ہی رہتا ہے۔ اور دل کی بے نیازی، جس کو میں نے کہا نا حضرت داؤد کہہ گئے کہ دل بے مدعا دیا تو نے، دل میں میرے خواہشات لالچ نہیں، اس کو یہ ملا مان لو، اس سے وہ ملا مان لو۔ خوب اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، پھر بھی لائن میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خوب اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، پھر بھی گھاس اگا کے لے کے جاتے ہیں۔ گھاس کیوں؟ آپ کے پاس نہ بھینس ہے نہ بکرا ہے، نہیں خریدنے والا ہو، بکری لانے والی ہے۔ دل میں لالچ ہوتی ہے، وہ لالچ کا عالم دیکھا ہم نے بچپن میں دیکھا تھا، اور چونکہ میں نام چھپا رہا ہوں انشاءاللہ غیبت نہیں ہوگی کہ ایک خاتون گرمی میں شکر مانگنے کے لیے آئی کہ میرے پاس لیمو ہے، شکر نہیں ہے، مجھے تھوڑی شکر دے دو، لیمو کا شربت پینے کا جیتا ہے، گھر میں پہنچ جائے۔ آج بہت یہ حدیث کی واقعہ ہے، ان کو شکر دے دی گئی۔ اتفاق تیسرے چوتھے دن وہ خاتون ضعیف تھی، وفات ہو گئی۔ محلے کی خواتین پہنچی تو ایک خاتون عینی شاہی انہوں نے بتایا کہ دیکھ بھر شکر رکھی ہوئی تھی، راشن سے لالا کے اس میں بھرتی رہتی تھی۔ دل میں بے نیازی نہیں ہے، دل میں بے نیازی نہیں ہے۔ دل کی بے نیازی جو ہوتی ہے نا، دل کی جو بے نیازی ہوتی ہے، اس وقت انسان اس کا عالم یہ ہوتا ہے کسی کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکتا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اگر ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنے مولا حقیقی کے آگے، اور پھر عطا بھی وہ کرتا ہے تو اسی شان سے دیتا ہے۔ اس کے آگے ہاتھ پھیلانے سے کوئی عار کی بات نہیں، عیب کی بات، انسانوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑھ کر قابل تعریف کوئی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ضرورت ہر رزق عطا کیا ہو، وَقَنَّ عَلَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اطمینان دے دیا۔ قناعت ہے، مطمئن ہے۔ ایسے اطمینان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، کئی صحابہ سے روایت ہے کہ اجازت چاہیے اللہ کے رسول کو سوال کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، باہر تشریف لائے تو راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں چٹائی کے اثرات تھے، چٹائی پہ لیٹنے کی وجہ سے نشانات پڑ جاتے ہیں نا، سخت بستر پر لیٹنے کی وجہ سے وہ نشانات تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ کے رسول آپ اجازت دیجیے میں ایک گدا بنا کر لاتا ہوں، آپ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کرتا ہوں نرم گدے کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرورت نہیں، اما انا اراکی بالاستظل تحت شجرۃ، میں اپنے آپ کو ہمیشہ ایک ایسا مسافر سمجھتا ہوں جو ایک درخت کے نیچے کچھ دیر کے لیے بیٹھا ہوں، لیکن گدے کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں ہر چیز آ گئی تھی، نعوذ باللہ محتاجی نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند نہیں فرماتے تھے کہ کوئی چیز آپ کے گھر رک جائے، خرچ کر دو، دے دو اللہ کے راہ میں۔ عصر کی نماز ہوئی، سلام پھیرنے کے بعد عام طور پر آپ کا معمول یہ تھا کبھی لیفٹ سے کبھی رائٹ سے، دونوں طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑتے تھے۔ وہ ضروری نہیں تو آج کل امام صاحب ایک ہی طرف سے مڑتے ہیں، اگر دوسری طرف سے مڑے تو آپ تنخواہ کی کم مت کیجیے، سنت سے وہ بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی
दाएं से मुर्दाया करते थे, कभी बाएं से मुर्दाया करते थे, मुसल्लियों की जानिब रुख फरमाते थे। उसके बाद कभी आप वाज़ नसीहत फरमाते थे, कभी जिक्र करते थे, कभी लेकिन एक दिन नमाज खत्म होते ही शामों को ऐसे चीरते हुए तेजी के साथ वो जगह में चले गए। सब परेशान, क्या मसला पेश है? कभी ऐसा नहीं हुआ, इतनी दूर चला गया। थोड़ी देर बाद 5-6 मिनट में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ फरमा हुए। किसी ने पूछा रसूल कोई इमरजेंसी पेश आई? कहा नहीं, एक छोटा सा सोने का तार था, वो घर में रखा हुआ था, मुझे याद आया, उसको मैंने खैरात कर दिया क्योंकि मुझे डर हुआ मेरी वफात को और मेरे घर में सोना रह जाए। ये मिजाज नबूवत था जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि दिल का जो इत्मीनान कि अल्लाह ताला ने जो तक़सीम फरमाया, मेरे हिस्से में जो चीज आई, ये कनाअत अगर पैदा हो गई तो फिर इससे बड़ी कोई नेमत नहीं होगी। दिल मुतमईन, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, कोई मुकाबला नहीं। मुकाबला करना हो तो इबादतों में करो, कॉम्पिटिशन करना हो तो रियाजतों में करो, मुकाबला करना है तो जन्नत में जाने के लिए मुकाबला करो। दुनिया जमा करने के लिए, उसके पास कैसी बाइक है मेरे पास नहीं है, उसके पास कैसी कार है मेरे पास, मोबाइल में चल रहा हमारे बच्चों में, उसके पास फला मोबाइल आ गया मेरे पास ये मोबाइल नहीं है, आप किसी तरह खरीदो, किसी तरह हासिल करो, इधर से उधर से। अब उसके ज़राए पैदा करने के लिए जायज नाजायज सारे तरीके क्यों उठाए? अल्लाह ताला ने हमको जो अता किया है उस पर हम राजी रहें। हम इस दुनिया में भेजे गए हैं अल्लाह की इबादत के लिए, हम इस दुनिया में भेजे गए हैं अल्लाह ताला की दीन की नशर इशाअत के लिए। मकसद मेरा ये है, मकसद बाइक के कंपटीशन के लिए मैं आया हूँ। दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, बाइक पर कारें खड़ी रह जाएंगी। कोई इलाहाबाद में पुजारी मारा ना, उसके घर से करोड़ों की कारें निकली, केस अदालत में ताले लगे हुए, कारें सड़ रही है, पहिए गल रहे हैं, दावेदार नहीं। क्या फायदा हुआ उसको जो जमा करके जो कोरोना में मारा था अपने नाम क्या बताओ, अखबार में आया था, आपने पढ़ा होगा। ये दुनिया छोड़कर मुझे आपको जाना है, और जाना है तो क्या लेकर जाना है? इरशाद फरमाया सालेह अमाल, नेकियां ये लेकर जाना है। न जायदाद काम आने वाली है, न दुनिया की ये सारी चीजें, दिल में अनाज। ये अगर जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल गिना इन्नल नफ्स, ये दिल की तमन्नगी, बेनियाजी, इत्मीनान की कैफियत, अल्लाह की तक़सीम पर रज़ामंदी, ये कैफियत पैदा हो गई। अच्छा, इसके बारे में ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने हलाल की कोशिश न कीजिए, घर में हाथ पे हाथ रख कर बैठिए, नहीं, ये मोमिन की शान नहीं। मोमिन की शान ये है, याद रखिए, वो मेहनत करता है, कमाता है और इंसानियत के हक में खर्च करता है। अपने वालिदैन की खिदमत के लिए खर्च करेगा, अपने कुंबे के लिए खर्च करेगा, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सारी इंसानियत के खैर के लिए खर्च करता रहेगा। कोई भी शरीफाना जिंदगी बसर करेगा। अम्मा बिनेमत रब्बिका फहद्दिस, तुम पर खुद अल्लाह की नेमतों का असर होना चाहिए। ये एक दूसरा टॉपिक है, ये हदीस ना समझे सुस्ती की दावत दे रहा हूँ, घर में बैठे रहने की दावत दे रहा हूँ, नहीं। दिल में बेइत्मीनानी की कैफियत नहीं रहनी चाहिए। मेहनत हो, जिद्दोजहद हो, कोशिश हो, लेकिन दिल मुतमईन हो अल्लाह ताला के फैसलों पर हो। मौला ने जो मुझे अता किया, जो मेरा स्टेटस है, मुझे क्या लेना देना है, अल्लाह ताला ने किसी भी चीज को नाकारा नहीं किया। अल्लाह ताला ने एक बहुत काम की बात कही, बड़ी लंबी नज़म है उसकी। पहाड़ और गिलहरी, एक लंबा चौड़ा पहाड़, उसके दामन में गिलहरी खेल रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी। तो उस पहाड़ में शायराना तखय्युल है ना, शायर के ख्यालात होते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, अल्लामा इकबाल तो बहुत बड़े मुफक्किर हैं, उनके बारे में तो मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं उनके दर्जे का शायर अरबी में भी नहीं है। कहते हैं इतना हक पसंद और ऐसा इस्लामी फलसफा कूट के भरा हुआ है। तो वो कहते हैं कि पहाड़ ने गिलहरी से कहा कि गिलावे में खुदक रही है, उछल रही है, कूद रही है, इतनी सी तो एक बारिश भी नहीं होती ना बेचारी, इतनी सी है, सीना तान के सदियों से खड़ा हुआ, कोई हिला नहीं सका मुझे, मेरी क्या शान है देख, लेकिन फिर भी मैं वकार के साथ खड़ा हुआ हूँ। अब तो इतनी सी हो गया, चल रही है, खुश हो रही है, खुदक रही है, इधर आ रही है।
تو گلہری کو بھی اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کی شاعر کے خیالات میں، اور گلہری نے مڑ کر کہا حضور آپ بڑے ہوں گے لیکن جو چیز اللہ نے مجھے دی وہ چیز آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، اور اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو یہ بادام ہے، اس کو توڑ کے بتائیے، میں 1 منٹ میں توڑتی ہوں اپنے ہاتھ سے۔ نہیں ہے کوئی چیز نکلتی قدرت کے کارخانے میں، میں جو ہوں سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ٹیلنٹ دیا ہے وہ ٹیلنٹ، کوئی ضروری نہیں کہ میرے پاس آئی فون ہو، کوئی ضروری نہیں کہ میرے پاس مرسیڈیز ہو، کوئی ضروری نہیں، میں پیدل چلوں گا، بس میں سفر کروں گا، ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے میرے اندر وہ علم اور معرفت کی صلاحیت رکھی جس سے میں ایک جنریشن کی تعمیر کر دوں، ایک نسل کو تعمیر کر دوں۔ ہو سکتا ہے میرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا ٹیلنٹ رکھا ہے کہ کسی مریض کو میں ہاتھ لگا دوں تو شفا ہو جائے، ایسا طبیب میں بن جاؤں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا خامدہ صلاحیت رکھی، اپنے آپ کو پہچاننا، اور اللہ نے جو تقسیم فرمائے اس کارخانے عالم میں ہر ایک کو اس کی اپنی ڈیوٹی، اس کو سمجھ کر اللہ کی ذات پر مطمئن رہنا کہ وہ غنی ہے، وہ مغنی ہے، وہ خود بے نیاز ہے، اور وہ بے نیاز کرنے پر قادر ہے، عطا کرنے پر قادر ہے۔ اس تصور کے ساتھ زندگی بسر کرنا، یہ انتہائی کامیابی کی زندگی، خوشحالی کی زندگی، بے چینی سے دور، مایوسی سے دور ایک ایسی خوشگوار زندگی ہوتی ہے جس میں بندہ اطمینان کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آجا اے دل مطمئن میرے دربار میں آجا، میرے نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔